اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہرت اور ناموری کی مذمت کا بیان۔ جاہ کی اصل شہرت اور ناموری ہے، اور شہرت مذموم ہے بلکہ گمنامی پسندیدہ ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دین پھیلانے کے لیے اس کی طلب اور خواہش کے بغیر شہرت عطا فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے شر کے لیے اتنا کافی ہے مگر جسے اللہ محفوظ رکھے کہ لوگ اس کی طرف اس کے دین یا دنیا کے سلسلے میں انگلیوں سے اشارہ کریں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ ناقل ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے شر کے لیے اتنا کافی ہے مگر جسے اللہ برائی سے بچائے کہ لوگ اس کی طرف دین یا دنیا کے سلسلے میں انگلیوں سے اشارہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ حضرت ایوب سختیابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس بات کو اچھا نہیں جانتا کہ لوگ تیرے ٹھکانے سے واقف نہ ہوں، اس وقت تک تو نے اللہ کی تصدیق نہیں کی۔ خالد ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جب زیادہ لوگ آ جاتے تو وہ شہرت کے خوف سے اٹھ کر چلے جاتے۔ حضرت ابو العالیہ کے پاس جب 3 سے زیادہ افراد آ کر بیٹھ جاتے تو انہیں وہاں رہنے میں تأمل ہوتا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ تقریباً 10 آدمی ان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، طمع کی مکھیاں ہیں اور دوزخ کے پروانے ہیں۔ حضرت سلیمان ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلے جا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ آپ ان کی طرف درہ لے کر بڑھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین ذرا ٹھہریے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، یہ تابع کے لیے ذلت اور مطبوع کے لیے فتنہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے۔ کچھ لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ بخدا اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں کس لیے اپنے گھر کا دروازہ بند رکھتا ہوں تو کوئی شخص میرے ساتھ نہ آئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں، اس لیے ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے کچھ دور جا کر چند پتھر اٹھائے اور ان کی طرف مارے تاکہ وہ بھاگ جائیں۔ وہ لوگ بھاگ گئے تو آپ نے فرمایا، یہ دوزخ کی مکھیاں ہیں اور دل میں تکبر پیدا کرتی ہیں۔ یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ان کے پیچھے چلے یہ منظور نہیں تھا، کیونکہ اس سے آدمی میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نام، نمود، شہرت میں اس قدر گر گئے ہیں کہ انہیں ان چیزوں کا ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ یہ اللہ کو ناپسند ہیں، جس سے ان کی آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مردوں کے پیچھے جوتوں کی آواز پر بے وقوف جلد شیخی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک روز آپ گھر سے چلے، لوگ پیچھے ہو لیے۔ آپ نے پوچھا، مجھ سے کچھ کام ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عجب نہیں کہ اس طرح میرے پیچھے پیچھے چلنا مومنوں کے دلوں میں کچھ نہ چھوڑے۔ روایت ہے کہ ایک شخص ابن محریز رحمۃ اللہ علیہ کا ہم سفر بنا۔ جب کسی منزل پر جدا ہوا
تو درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کر کہ تو لوگوں کو جان لے لیکن لوگ تجھے نہ جانیں، تو اس طرح چلے کہ کوئی تیرے ساتھ نہ ہو، تو دوسرے سے پوچھے لیکن کوئی دوسرا تجھ سے سوال نہ کرے۔ حضرت ایوب رحمۃ اللہ علیہ سفر پر نکلے تو بہت سے لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے فرمایا اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کی حالت پر مطلع ہے اور میں دل سے اس مشاہد کو ناپسند کرتا ہوں تو مجھے غضب الہی کا خوف تھا۔ معمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایوب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی قمیص کی لمبائی پر سخت سست کہا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے شہرت لمبے کرتے والوں کی ہوا کرتی تھی اور اب اونچے کرتے والوں کی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ابو خلابہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، اتنے میں ایک شخص عمدہ پوشاک زیب تن کیے ہوئے آیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس ڈھینچو کرنے والے گدھے سے پوچھو، ان کا منشا یہ تھا کہ طالب شہرت ہے، اس سے گریز کرو۔ حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اکابرین سلف عمدہ کپڑوں اور پیوند لگے کپڑوں کی شہرت کو برا سمجھتے تھے، اس لیے کہ نگاہیں دونوں طرف کے لباسوں پر اٹھتی ہیں۔ ایک شخص نے بشر بن الحرث رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ انہوں نے کہا اپنے آپ کو گمنام اور غذا کو حلال بنا۔ ہوشب رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر رویا کرتے تھے کہ میرا نام جامع مسجد تک پہنچ گیا ہے۔ بشر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس نے شہرت پسند کی ہو اور اس کا دین تباہ نہ ہوا ہو اور وہ ذلیل و رسوا نہ ہوا ہو۔ ایک مرتبہ فرمایا جو شخص شہرت طلب کرتا ہے وہ آخرت کی لذت نہیں پاتا۔ ان بزرگان سلف، صحابہ اکرام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ آج ہم ریاکاری، شہرت، نام و نمود میں اس طرح غرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان سب چیزیں کرنے کے باوجود اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا احساس تک باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس غلطیوں پر شرمسار اور نادم ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں، اپنے نسب، حسب، اپنے مال، اپنی دولت، اپنی اولاد پر فخر کرتے ہیں، جو انتہائی اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پکڑ کرتا ہے۔ اگر کوئی عالم دین کی خدمت کر رہا ہے تو وہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ شہرت کے لیے، نہ کہ دولت کے لیے۔ بہرحال ہر ایک کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ وہ کس طرح اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب اور جو بھی ان سے ملتا ہے ان کے ساتھ میں ان کا سلوک کیا ہے۔ نام و نمود تو اتنا بڑھ چکا ہے کہ میں بڑا، میرا باپ بڑا، میرا دادا بڑا، باقی سب نیچ ذات۔ اللہ محفوظ رکھے۔ یقین جانیے کہ ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، تکبر کا، غرور کا، میں پنے کا، خود پسندی کا۔ مسلمانوں کو ہوش کی آنکھ کھولنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حج کے لیے نکلتے ہیں تو وہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ جانے سے پہلے سارے خاندان میں، سارے شہر میں ڈنکا پیٹا جاتا ہے کہ ہم حج کو جا رہے ہیں۔ فلانا عالم صاحب اپنے سارے خاندان کے ساتھ حج کے لیے نکل رہے ہیں، اخباروں میں فوٹوؤں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ حج کے لیے پہنچتے ہیں تو وہاں سے فوٹوواں جو ہے فیس بک پر
شائع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت دے، یہ اللہ کی عبادت کے لیے گیا ہے کہ ریاکاری کے لیے گیا ہے؟ اس کو عالم کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔